گلگت بلتستان کے انتخابات میں وہی ہوا جو ہم نے آپ کو آج سے 3-4 دن پہلے بتا دیا تھا، بلکہ جب یہ پیشین گوئی پوری ہوئی تو مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ اتنی ایکوریٹ پیشین گوئی کس طریقے سے ہو گئی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر آئے گی، ڈسٹنٹ تھرڈ کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، یعنی دور پرے، تو وہ 1 یا 2 سیٹیں، ابھی اس کے اوپر کنفیوژن ہے، لیکن 1 اور 2 میٹر نہیں کرتا، ڈسٹنٹ تھرڈ یقیناً آ گئی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ذرا دوسرے نمبر کے اوپر رکھیں گے، لیکن پھر بھی سیٹیں ان کی بہت کم ہوگی، اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اسی روز اتفاق کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لیڈران نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے وہ پروگرام دیکھنے کے بعد اسیسمنٹ مانگی اور کہا کہ آپ نے نمبر نہیں بتایا تھا۔ تو میں نے کہا جی میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو ہے نہیں، میں نمبر آپ کو کیا بتاؤں، لیکن کوئی کیلکولیشن جو ہم نے کی ہیں، ہمارا اپنا خیال ہے، اور جو معلومات ہمیں دی گئی ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کے بارے میں انتخابات ہونے سے 3 دن پہلے، ان معلومات کے مطابق تو کم از کم پی ٹی آئی کو 22 سیٹیں ملیں گی، جو الیکشنز والی نشستیں اور جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 22 نشستیں ان کو دینی ہیں، اور اس کا فارمولا کیا ہوگا، لیکن 22 نشستیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی۔ تو پھر یہ پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کیا ڈویژن ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، باقی جتنا تھوڑا سا جو جھنگا سا بچتا ہے آپ کے پاس، اس کو آپ حساب لگا لیں، اس کا 25-30% جو ہے وہ نون لیگ کے پاس جائے گا اور باقی حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا۔ اس کے اوپر دونوں جماعتوں کے جو نمائندگان ہیں وہ کچھ مطمئن نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ انتخابات کے اندر پی ٹی آئی اگر جیتے گی بھی تو بڑی سلم میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ ایسا نہیں ہوا۔ جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں وہ آزاد امیدوار ویسے ہی منتخب ہوئے ہیں جیسے 2018 کے انتخابات میں آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے، یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنی تھی، یا باپ بنی تھی، یا جیپ والے موجود تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آزاد امیدواروں نے جانا کس طرف ہے۔ تو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 20 سے 22 سیٹیں لے کر آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر بہترین حکومت بنائے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا تو اس انتخاب کے اندر کباڑا ہی نکل گیا، اور ظاہر نکالنا ہی تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو سبق سکھانا تھا۔ یہ انتخابات جو ہیں یہ انتخاب نہیں ہے صرف نمائندگان کا، یہ سبق سکھانے والے انتخابات ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دینا ہے کہ تسی پنگا کس دے نال لیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اسی تھانوں۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، یہ آپ اس خوشی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کہہ لیجیے کہ آپ کا بیانیہ ہم نے دفن کر دیا، آپ کے ایک امیدوار کو صرف 1 ووٹ ملا، اس کا مطلب اس کے گھر والوں نے بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس خوشی کے اندر کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب اس کے اوپر تمام لوگ مطمئن بھی ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی طمانینت بھی ویسی ہی ہے جس طرح پچھلے انتخابات کے اوپر پچھلے چیف الیکشن کمشنرز کی ہوتی تھی۔ جس طرح اپنے انصاف کرنے کے معیار کے اوپر ثاقب نثار اور کھوسا صاحب مطمئن نظر آتے تھے اور بتاتے تھے عظمت سعید شیخ صاحب کہ وہ کتنا زبردست انصاف کر رہے ہیں، وہ تو بعد میں کلی کھلی کہ ان کے انصاف کے پیچھے محرکات کیا تھے اور ان کے فیصلے کیسے ان سے کروائے جاتے تھے، یا کیسے فیصلے کرتے تھے، لیکن ویسے ہی مطمئن ہیں چیف الیکشن کمشنر۔ تو انتخاب کے اوپر آپ نے مستند ہونے کا ٹھپا بھی لگا دیا ہے۔ نتائج کو اب آپ نے اگر چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے، اور چیلنج کیسے ہوگا وہ اسی نظام کے اندر سے آپ کو ریڈریسل یا ملنا ہے گریونس کا، جس نظام نے 2018 کے انتخابات کے جو معاملات ہیں ابھی تک وہ نہیں نپٹائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے ابھی جو بیان سامنے آیا ہے وہ انہوں نے اپنے لیے ایک اور کمٹمنٹ کھڑی کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ الیکشن ہم سے چرایا گیا ہے، ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے۔ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ شروع دن سے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے انتخابات کے اوپر۔ خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ انتخاب ہم ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ تو جو اپوزیشن ہے اس نے ملا کے 4+1 5+1 6 یا 4+2 6+1 7 سیٹیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ
کیا احتجاج کریں گے، کہاں پر احتجاج کریں گے، کس کے سامنے احتجاج کریں گے. تو یہ بہرحال اپوزیشن نے اپنے لیے ایک نئی کمٹمنٹ کھڑی کی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے ان انتخابات کے اوپر. ایک اور بھی چیز واضح ہو گئی ہے ان انتخابات سے کہ اگر سیاسی طور پر آپ نے معاملات کو طے کرنا ہے تو جن ایشوز کے اوپر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے حکومت کے ساتھ یا قومی ڈائلاگ جس کی میں بات کرتا ہوں، ان میں سے جو پرائمری ایشو ہے وہ الیکشن کروانے کا نظام ہے. جی بی کے انتخابات شاید ایک مثال بن سکتے تھے ایسے انتخابات کی جس کے اوپر تمام پارٹیاں جن کے نتائج کے اوپر راضی ہو پائیں، یا کم از کم شفافیت کا اتنا انتظام کر دیا جائے کہ اس قسم کے الزامات نہ لگیں جو اس وقت لگائے جا رہے ہیں. وہ موقع ہم نے کھو دیا، جس سے مراد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ بات کی جائے گی پارلیمان کے اندر یا پارلیمان سے باہر نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ قومی انتخابات یا صوبائی انتخابات جب آپ کروائیں گے تو اس کے لیے کیسا نظام ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. ان انتخابات کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اس میں ہم شفافیت لے کے آئیں گے، لیکن جس قسم کے انتخابات ہوئے ہیں یعنی پہلے سے ہی سب نے کہہ دیا تھا. انڈیپینڈنس کے بارے میں تو شیخ رشید نے بھی بتا دیا کہ انڈیپینڈنس کا جو وزن ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا ان انتخابات کے اندر. تو انڈیپینڈنس کے بارے میں پتہ تھا، پی ٹی آئی کی جیت کے بارے میں پتہ تھا، پیپلز پارٹی کے دوسرے نمبر پر آنے کے بارے میں پتہ تھا، نون لیگ کی ایسی کی تیسی ہونے کے بارے میں پتہ تھا، اور یہ سب کچھ 72 یا 120 گھنٹے پہلے پتہ تھا. جب ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا تب سے آپ کو نتائج کا علم تھا. تو جب آپ نے یہ ماحول بنایا ہو اس کے اندر آپ کس قسم کے انتخابات ہوتا دیکھ سکتے ہیں. جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے موجودہ نظام کو چلتا کرنا ہے اور نئے انتخابات کے ذریعے ہم نے ایک اور حکومت کا چناؤ کرنا ہے جو لوگوں کی صحیح نمائندہ حکومت ہو، اور نئے انتخابات کروانے کے لیے اگر ویسا ہی نظام بننا ہے جو جی بی کے اندر بنا ہے تو پھر یہ صحیح لا حاصل ہے یا بے مقصد قسم کی کوشش ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کروانے کا بندوبست ہی نہیں کرنا تو نظام کو آپ نے تبدیل کر کے انتخابات کروا کے کرنا کیا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اپوزیشن کے لیے. تو شاید ان کو اب اپنا ہدف جو ہے وہ چینج کرنا ہو. انتخابات تو ویسے ہی ہوں گے جیسے گلگت بلتستان کے اندر ہوئے، لیکن قومی طور پر اگر انتخابات کے نظام کو بہتر بنانا ایک قومی ڈائلاگ کا ایجنڈا کا آئٹم نمبر 1 بن سکتا ہے تو اب نہیں بنے گا ان انتخابات کے بعد، کیونکہ ٹرسٹ لیول جو ہے مکمل طور پر شیٹر ہو گیا. اور اسی الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات بھی کرانے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ان کا سٹاف جو ہے وہ بالکل نتائج آتے ساری ٹھپا لگا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ زبردست انتخابات ہو گئے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ماسوائے پی ٹی آئی اور آزاد امیدواروں کو کہ انتخابات جو ہے چرائے گئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ خود کو کتنا متنازع کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں میٹر نہیں کرتا. جو ان سے پہلے الیکشن کمشنر تھے یا الیکشن کے سیکرٹری تھے انہوں نے کیا کیا کارنامے نہیں کیے، کس طرح پارٹیوں کو رجسٹر نہیں کیا، کس طرح پارٹیوں کو سمبلز کو ان رجسٹر نہیں کیا، لیکن کسی نے کوئی پوچھ پرتیت نہیں کی. تو شاید چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ تاریخ ہی یہی ہے. لیکن ایک ایسا انتخاب جس کو اپوزیشن نے یکسر جس کے نتائج کو رد کر دیا ہے، جن نتائج کے بارے میں حتمیت کے ساتھ لوگ پہلے سے ہی بیان کر رہے ہوں اور جن نتائج کے ذریعے مخالفین کو سبق سکھانا مقصود ہو، ان کو مثال بنا کر قومی انتخابات کے بحث کو آپ آگے کیسے چلا سکتے ہیں. اور پھر آخر میں ہمیں میرے خیال میں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ان انتخابات کو جب اپوزیشن نے یکسر اس کو رد کر دیا ہے اور نتائج پہلے سے ہی خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے، تو ہم دنیا کو کیا بتائیں گے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر ہم نے کیسے انتخابات کروائے ہیں اور انتخابات کی حیثیت کیا ہے. لیکن چونکہ ہمیں اپنے امیج کے بارے میں کوئی زیادہ خیال نہیں ہے، بالخصوص جب ہم اپنے نوکریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا اپنے عہدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی شاید بہت بڑا کنسرن نہیں ہو. لیکن ان انتخابات کو جس طریقے سے کنڈکٹ کروایا گیا، ان کے نتائج کو جس طرح پہلے سے ہی عام ہو گئے ہر طرف اور سب کو پتہ چل گیا، جب ایک ووٹ بھی نہیں پڑا تھا، تو یقیناً انتخابات کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہماری ساکھ بھی اس کے ساتھ ہی متاثر ہوئی ہے. اپوزیشن کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا بہت بڑا چیلنج ہے. انتخابی مہم کے اندر انہوں نے بہت اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے، انہوں نے بڑی زبردست کیمپینز چلائی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. جو لوگ وہاں پر آئے تھے
وہ ووٹرز میں کنورٹ نہیں ہونے دیے گئے یا ہو پائے، اور اب ان کے پاس جو ہیں بالکل 19 سیٹیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار ہیں وہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اپنی جیت کے جشن منا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پی ٹی آئی نے جیت لیا ہے، اس کے اوپر وہ بہت خوش ہے۔ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ ہم نے دفن کر دیا ہے، اس کے اوپر مقتدر حلقے بڑے خوش ہیں، اور ہم نے زبردست انتخاب کروا دیا ہے، چیف الیکشن اس کے اوپر بڑے خوش ہیں۔ تو جب اتنے لوگ خوش ہیں تو اس کے اندر اپوزیشن کا احتجاج کتنا مؤثر ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو جلسے ہوں گے اپوزیشن کی طرف سے، ان جلسوں کے اندر آپ کس قسم کی تقریر دیکھیں گے۔ حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج کو اپنی الٹیمیٹ وکٹری قرار دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، اور اپوزیشن جو ہے اس کو نظام کی الٹیمیٹ خرابی قرار دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ آپ کو ان انتخابات کے بعد قومی دھارا مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔